دہلی کا سلطان بننے کے بعد جب علاؤالدین خلجی کی پکڑ گنگا کے میدانی علاقوں پر مضبوط ہو گئی تو وہ گجرات پر حملے کے لیے پر تولنے لگا۔ فارسی مورخ واصف کی روایت کے مطابق علاؤالدین نے گجرات پر حملہ صرف اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ بت پرستی کو ختم کرنا چاہتا تھا، مگر اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ گجرات اپنی زرخیز مٹی اور بحرہ ہند کی تجارت کی وجہ سے ہندوستان کے امیر ترین خطوں میں شمار ہوتا تھا۔ علاؤالدین خلجی کے گجرات پر حملے سے پہلے ہی مسلمان تاجروں کی ایک بڑی تعداد گجرات کے ساحلی شہروں میں آباد تھی۔ علاؤالدین گجرات کو فتح کر کے اس راستے عرب اور دوسرے ممالک سے ہونے والی سمندری تجارت پر اپنی پکڑ مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت گجرات پر واگیلوں کی حکومت تھی اور ان کا بادشاہ کرنا دیو، جسے مسلم مورخین نے رائے کرن بھی لکھا ہے، ایک کمزور اور نالائق راجا تھا۔ راجہ کرنا دیو کے وزیر مادھو نے ہی علاؤالدین خلجی کو گجرات پر حملے کی دعوت دی تھی، کیونکہ راجہ کرنا دیو نے اپنے وزیر مادھو کی بیوی کو اغوا کر لیا تھا اور اس کے بھائی کیشو کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اپنی تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے مادھو نے دہلی کا سفر کیا اور علاؤالدین خلجی سے درخواست کی کہ وہ راجہ کرنا دیو پر حملہ کرے اور کہا کہ میں اس جنگ میں ہر طرح سے دہلی کی فوج کی مدد کروں گا۔ علاؤالدین خلجی جو پہلے ہی کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا، اس نے 25 فروری 1299 عیسوی کو گجرات پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ فارسی مورخ واصف کی روایت کے مطابق گجرات پر حملہ کرنے والی فوج میں 14,000 گھڑ سوار اور 20,000 پیادے تھے۔ سلطان علاؤالدین خلجی نے ایک لشکر کو نصرت خان کی قیادت میں دہلی سے گجرات پر حملے کے لیے روانہ کیا اور دوسرے لشکر کو الو خان کی قیادت میں سندھ سے گجرات کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ الو خان کے لشکر نے جیسلمیر کی ریاست پر حملہ کر کے اس کے کئی علاقوں کو تباہ کر دیا اور اس کے بعد چتوڑ گڑھ کے قریب نصرت خان کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ دہلی کی فوج کے ایک دستے نے میواڑ سے گزرتے ہوئے گوہیلا ریاست کے ایک علاقے پر حملہ کیا، مگر رانا سیمار سیما اپنی ریاست کا دفاع کرنے میں کامیاب رہا۔ الو خان اور نصرت خان کی فوج نے آگے بڑھ کر اساپلی میں کرنا دیو کا مقابلہ کیا۔ راجہ کرنا دیو اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، لہذا اسے اس لڑائی میں بری طرح شکست ہوئی۔ 14ویں صدی عیسوی کے مورخ اسامی کی روایت کے مطابق راجہ کرنا دیو نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ حملہ آور فوج سے قلعہ بند ہو کر لڑا جائے یا کھلے میدان میں اس کا مقابلہ کیا جائے۔ جنگ کی تیاری نہ ہونے کی بنا پر اس کے وزیروں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ گجرات سے نکل جائے اور حملہ آوروں کے واپس جانے کے بعد دوبارہ واپس آ جائے۔ جب حملہ آور فوج نے آگے بڑھ کر راجہ کرنا دیو کے دارالحکومت انیل واڑہ پر حملہ کیا تو راجہ کرنا دیو وہاں سے بھی فرار ہو گیا۔ اسامی کی روایت کے مطابق حملہ آور فوج نے شہر سے قیمتی اشیاء اور خزانے لوٹ لیے۔ انہوں نے 7 ہاتھیوں کو پکڑا اور راجہ کرنا دیو کی دولت سمیت اس کی بیویوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، جن میں رانی کملا دیوی بھی شامل تھی۔ نصرت خان اور الغ خان کی فوج نے گجرات کے کئی قصبوں اور شہروں کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے کئی مندروں پر حملے کیے اور وہاں سے قیمتی خزانے لوٹنے کے علاوہ مورتیوں کو بھی توڑ دیا۔ حملہ آور فوج نے وہاں کے مقامی لوگوں کے زیر زمین چھپائے ہوئے خزانے بھی باہر نکلوا لیے۔ گجرات کی دولت مند بندرگاہ کمبھات میں نصرت خان نے کئی مقامی تاجروں اور امیر لوگوں سے بہت زیادہ دولت حاصل کی۔ اس نے وہاں سے ایک غلام ملک کافور کو خریدا جو بعد میں دہلی سلطنت کا ایک بہترین کمانڈر بنا اور دکن پر حملے کے دوران علاؤالدین خلجی کی فوج کی قیادت کی۔ بعض روایتوں کے مطابق نصرت خان نے اس غلام یعنی ملک کافور کو خریدنے کے بجائے اسے اس کے مالک سے زبردستی چھینا تھا۔ فارسی مورخ واصف نے لکھا ہے کہ حملہ آور فوج نے 20,000 کی تعداد میں خوبصورت اور نفیس کنیزوں سمیت بچوں کو بھی قید کر لیا۔ انہوں نے گجرات کے ملک کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور وہاں کے شہروں کو لوٹ لیا اور وہاں کے باشندوں کی اولادوں کو پکڑ کر ان کی زندگیاں تباہ کر دیں، یہاں تک کہ وہاں کے مندروں کو ویران کر دیا اور بتوں کو توڑ کر پاؤں تلے روند دیا۔ اس فوج کے ایک دستے نے سومنات کی طرف پیش قدمی کی اور وہاں کے محافظوں کو شکست دے کر وہاں کے تمام خزانے لوٹ لیے۔ اس کے علاوہ حملہ آور خود کو بت شکن ثابت کرنے کے لیے سومنات کے مندر کے مرکزی بت کو دہلی لے گئے اور وہاں اسے توڑ کر لوگوں کے پاؤں تلے روندنے کے لیے پھینک دیا گیا۔
اولو خان اور نصرت خان کی فوج گجرات پر ایک کامیاب حملہ کرنے اور بہت زیادہ مال و دولت لوٹنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب یہ فوج گجرات سے واپس آتے ہوئے جالور کے قریب خیمہ زن ہوئی تو کمانڈروں نے سپاہیوں کو خمس ادا کرنے کا حکم دیا۔ کچھ سپاہیوں نے گجرات سے حاصل ہونے والی دولت کی اصل رقم چھپانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے فوج میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس فوج کے کمانڈروں نے نافرمانی کرنے والے سپاہیوں کو اذیت ناک سزائیں دیں۔ 15ویں صدی عیسوی کے مورخ یحییٰ کی روایت کے مطابق ان سپاہیوں کو بیلوں کے نیچے رکھا گیا اور کھارا پانی پینے پر مجبور کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں خیموں کی میخوں سے مارا گیا۔ ان اذیت ناک سزاؤں کے نتیجے میں فوج کے ایک حصے نے اپنے کمانڈروں کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت کرنے والے زیادہ تر نو مسلم منگول تھے جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا۔ 14ویں صدی عیسوی کے مورخ اسامی کی روایت کے مطابق اس بغاوت کی قیادت محمد شاہ، کھبرو، یلحق اور براق کر رہے تھے، لیکن 15ویں صدی عیسوی کے مورخ یحییٰ کی روایت کے مطابق اس بغاوت کی قیادت الجاق، کسری، بیگی، تمغان، محمد شاہ، تیمور بگا، شادی بگا اور کتال بگا کر رہے تھے۔ 17ویں صدی عیسوی کے مورخ منہوت نینسی نے لکھا ہے کہ بغاوت سے 3 دن پہلے باغی کمانڈروں نے جالور کے چوہان راجا سمنتا سیما سے ملاقات کی اور دہلی سلطنت کی فوج پر اچانک حملے کا منصوبہ بنایا۔ بغاوت کے دن ایک طرف سے باغیوں نے اور دوسری جانب سے جالور کے چوہانوں نے خیمہ گاہ پر حملہ کر دیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق بغاوت اس وقت شروع ہوئی جب سپاہیوں نے تنگ آ کر نصرت خان کے بھائی ملک عز الدین کو قتل کر دیا اور اگلے دن 2 سے 3 ہزار باغیوں نے اولو خان کی ذاتی خیمہ گاہ پر حملہ کر دیا۔ اولو خان اس حملے میں جان بچا کر خیمہ گاہ سے نکل گیا اور باغیوں نے علاؤالدین خلجی کے بھانجے کو اولو خان سمجھ کر قتل کر دیا۔ اولو خان اپنے خیمے سے نکل کر نصرت خان کے خیمے کی طرف بھاگا، جہاں پر ان کے وفادار سپاہیوں نے باغیوں کو پسپا کر دیا۔ 4 دن کے اندر بغاوت کو تو کچل دیا گیا، مگر اس بغاوت نے شاہی کمانڈروں کو خوف زدہ کر دیا۔ اس بغاوت کے بعد اولو خان اور نصرت خان نے تیزی کے ساتھ دہلی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ باغی کمانڈروں میں سے محمد شاہ اور کھبرو نے رنتھم بور میں چوہان حکمران حمیر دیو کے پاس پناہ لی اور یلحق اور براق نے واگیلا بادشاہ کرنا دیو کے پاس پناہ مانگی۔ جب سلطان علاؤالدین خلجی کو اس بغاوت کی خبر ملی تو اس نے دہلی میں بغاوت کرنے والوں کے بیوی بچوں کو قید کر لیا۔ نصرت خان نے خاص طور پر ان لوگوں کے بیوی اور بچوں کو وحشیانہ سزائیں دیں جنہوں نے اس کے بھائی کو قتل کیا تھا۔ باغیوں کے بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور ان کی عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئیں اور انہیں جسم فروشی پر مجبور کیا گیا۔ ان سزاؤں کا ذکر کرتے ہوئے مورخ ضیاء الدین برنی بھی غمگین ہو گیا۔ اس نے لکھا ہے کہ کوئی بھی مذہب اس طرح کی سزاؤں کی اجازت نہیں دیتا۔ مورخ ضیاء الدین برنی کی روایت کے مطابق مردوں کے جرائم کے لیے ان کے بیوی اور بچوں کو سزائیں دینے کا رواج دہلی میں اس واقعے کے بعد شروع ہوا تھا۔